والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صلوات اللہ اکبر. یا رسول اللہ. قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، مختصر وقت میں کوشش یہ ہے کہ اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں کچھ مطالبات کی خدمت کے حوالے کر سکوں. پروردگار اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. پروردگار فرماتے ہیں زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ مت آؤ، اور بہترین زاد راہ اللہ کی نگاہ میں تقوی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد رحمۃ. یہ خطاب اللہ نے قرآن میں کیا کس کو؟ کیونکہ جب کلام ہوتا ہے، کلام بھی دیکھا جاتا ہے، مقام بھی دیکھا جاتا ہے. کلام کس سے کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ملاحظہ کیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں یہ خطاب کر رہا ہے اپنے گھر آنے والے حاجیوں کو. کس کو خطاب کر رہا ہے؟ اپنے گھر آنے والے حاجیوں کو. اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے کر فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. لیکن یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں بہترین زاد راہ تقوی ہے. بھئی اللہ نے حاجیوں کو یہ خطاب کیا اور حضرت انسان کو ایک امر عظیم کی طرف متوجہ کر دیا. بھئی یہ حج پہ جو ہم لوگ جاتے ہیں اس کا زیادہ عرصہ ہے 40 دن. آج کل ایک نیا پیکیج آ چکا ہے 14 دن کا بزنس مین لوگوں کے لیے کہ بھئی 14 دن میں آپ اپنا واجب شرعی ادا کر کے واپس آ سکتے ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ عدد 40 کا ہے اور کم سے کم 14 دن کا ہے. اس میں حاجی کو اطمینان ہے میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو میں نے واپس آنا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ واپس آنے کا یقین ہے، اطمینان ہے، میں نے واپس آنا ہے. اللہ کہہ رہے اس مختصر عرصے کے لیے میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہو، خالی ہاتھ نہیں آنا. میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہو خالی ہاتھ کچھ لے کر آنا ہے. زادرہ ایسا نہ ہو
تم میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، تمہارے پاس زاد راہ نہ ہو اور پھر لوگوں سے سوال کرتے پھرو، دنیا والوں کی نگاہ میں محتاج بن جاؤ۔ اللہ تجھے اپنے بارگاہ میں محتاج نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے جب آ تو زاد راہ ساتھ لے کر آ۔ بھئی اتنے کم عرصے کے لیے اگر کوئی جائے تو پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو بغیر زاد راہ کے نہ ہو۔ تو جو سفر ایسا ہو اللہ کی طرف جس نے سب کو کرنا ہے، ایسا سفر ہو جس سفر سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے، اور سفر ہے موت کا۔ یہ سفر بھی اللہ سے ملاقات ہے یا نہیں ہے؟ یہ سفر تو سب کو کرنا ہے، کیا اس سفر سے واپسی ممکن ہے؟ 14 دن بعد، 40 دن بعد، 40 ماہ بعد، 40 سال بعد، 4000 سال بعد بھی ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ جب اس سفر کی طرف بلا رہا ہے، جب ایک تھوڑے دنوں کے لیے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے خبردار غفلت کی زندگی نہ گزارو، دیکھو جب آؤ تو زاد راہ لے کر آؤ، اور یاد رکھو مجھ اللہ کی نگاہ میں بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو جو اللہ اپنے گھر کی مختصر دنوں کے لیے دعوت دے رہا ہے، وہاں کہہ رہے زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آنا۔ اللہ کیسے پسند کرے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے جائے اور خالی ہاتھ جائے۔ اس مطلب کو میں مثال سے واضح کروں۔ مثلا دیکھیں موجودہ دور میں ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے جوان ذرا شوق رکھ رہے ہیں کہ آسٹریلیا تعلیم کے لیے جائیں، یا مثلا یورپ، کینیڈا، امریکہ۔ مثال کے طور پہ آپ اس علاقے سے کچھ افراد تیار ہوئے آسٹریلیا جانے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے، سب کچھ ان کا اوکے ہو گیا۔ انہوں نے جب یہ وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے، یہاں کے موسم کا خیال کرتے ہوئے کہ یہاں پر گرمی ہے، اس موسم کی رعایت کرتے ہوئے اس جوان نے اپنے جو لباس مہیا کیے وہ گرمیوں کے لباس رکھے، اپنے ساتھ جو چیزیں رکھی وہ گرمیوں کی رکھی، اور اپنے ساتھ جو ضروریات کی جو چیزیں تھیں ان میں سستی اور لاپرواہی سے کام لیا۔ جب یہ وہاں آسٹریلیا پہنچا، پتہ چلا کہ تمہاری جو تیاری تھی وہ درست نہ تھی۔ وہاں کا موسم ہے سرد، بھئی اگر جہاں گرمی ہے تو وہاں پر سردی ہے، تو لہٰذا جب سفر کرنے کا ارادہ ہے تو تیاری ایسے کر کے جائیں جن چیزوں کی وہاں ضرورت ہے۔ انسان یہ نہ دیکھے بس میں نے یہاں جو گزار رہا ہوں بس یہی میری تیاری ہے، نہیں، جو آپ کی منزل ہے، جہاں آپ نے جانا ہے، وہاں کے ماحول کے مطابق، وہاں کے مقام کے مطابق آپ کو پوری تیاری کر کے جانا ہوگا۔ اور اگر آپ وہاں پر گئے، آپ کو ساکس کی ضرورت ہے، دستانوں کی ضرورت ہے، آپ کو جرسی اور جیکٹ کی ضرورت ہے، آپ کو گرم ٹوپی کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ادھر سے آپ سردی میں کانپ رہے ہیں، وہاں پر جو آپ کا استقبال کرنے والے دوست ہوں گے وہ بول کر کہیں گے اے نادان، تجھے اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ تو نے یہاں جو آ رہا تھے تیاری کیسے کر کے جانی ہے۔ میرا دوست، ہم نے جو میدان قیامت میں جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پنجتن پاک کی خدمت میں جائیں شفاعت کے لیے اور پنجتن پاک بول کر کہہ دیں مرضی اپنی سے آیا ہے، تیاری ویسے نہیں کی جیسے ہم چاہتے تھے۔ تو اتنا نادان ہے، اپنی مرضی سے آیا ہے، کم از کم جان تو لیتا میدان معاشر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔
تیاری ویسے کر کے جانی چاہیے جیسے آل محمد چاہتے ہیں، تیاری ویسے کر کے جانی چاہیے جیسے وارثان جنت چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المومنین امام الموحدین علی حیدر کرار کیا فرماتے ہیں؟ آئیں ذرا دیکھیں امام کی زبانی، فرماتے من قلت الزاد و بعد السفر، ہائے افسوس، ہائے افسوس، زاد راہ کم ہے اور راستہ دور کا ہے، وحشت الطریق، اور راستہ بھی اتنا ہے جو پر خطر ہے۔ کون علی؟ وارث جنت علی۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ وہ علی جو صاحب فضائل ہے، وہ علی جو صاحب کمال ہے، وہ علی کہ جس کے حق میں سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں من صافح مؤمنا لحب علی ابن ابی طالب، اگر کوئی حبدار علی سے مصافحہ کرے علی کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس علی کی شان میں نبی یہ فرمائے، بلکہ روایت ہے سید الرسل فرماتے ہیں من احب علیا ومات علی حبہ، جو علی کا حبدار ہو اور خاتمہ بھی علی کی محبت پہ ہو، نبی فرماتے ہیں او میرے کلمہ گو سن لو، جو علی کا حبدار خاتمہ محبت علی پہ مرے، مرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں صافحت الملائکہ، اس شخص سے ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں۔ ملائکہ اس مومن سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ تو اتنا خوش نصیب ہے، تیرے دل میں ولائے علی ہے۔ اور فقط یہاں تک نہیں، نبی فرماتے ہیں وَزَارَتْهُ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ خوش نصیب اتنا ہے انبیاء کی ارواح جنت چھوڑ کے اس کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ یا علی کی محبت یہ مقام اور یہ شان رکھتی ہے۔ اس لیے اسلام کی جو پہلی جنگ بدر جب فتح ہو گئی، اب اس جنگ میں اللہ نے تمغہ کیا عطا کیا؟ بھئی جنگ کا جب بھی کوئی جنگ فتح ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی تمغہ کوئی انعام ضرور ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا تمغہ عطا کیا؟ جو جنگ کے سردار تھے، حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے دو عالم درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے آلیت نفسی، میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کی ذات قسم کھا رہی ہے۔ اے بار الہ، تجھے کیا قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے، گواہ بنا رہے اپنے حبیب کو، آلیت نفسی، اے میرے حبیب میں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، لا الہم حب علی ابن ابی طالب الا احببتہ، اے رسول خدا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، میں اس شخص کے دل میں محبت علی ڈالتا نہیں ہوں جب تک اس سے میں اللہ محبت نہ کروں۔ گویا اللہ ہے محب اور محب علی ہے محبوب کبریا۔ اللہ محبت رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس دل میں محبت علی نہیں ڈالتا جس دل کو میں اللہ پسند نہ کروں۔ میں اس دل میں
اللہ اکبر یا رسول یا علی اللہم صلی علی محمد. گویا اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں اس دل میں محبت علی ڈالوں گا جس دل سے میں محبت کرتا ہوں. میں اس مطلب کی ایک مثال سے واضح کر دوں. بھئی محرم اور سفر کا مہینہ ہے، دودھ کی سبیلیں آپ لوگ نیاز کے طور پہ لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے دودھ کی سبیل چل رہی ہے اور میں نے کہا کہ میں ثواب کے لیے میں بھی کھڑے ہو کر دودھ تقسیم کرتا ہوں. آپ نے کہا آ جائیں قبلہ آپ بھی دودھ تقسیم کریں. میں دودھ تقسیم کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ گلاس پڑے ہیں، کچھ گلاس ہیں مٹی والے گندے ہیں اور کچھ ایسے ہیں خون آلود ہیں یا نجس ہیں. ایسے گلاس پڑے. عام میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں نیاز کا یہ پاک دودھ دے دیں. میں نے کیا کیا، میں نے غفلت برتتے ہوئے مٹی والے گندے یا خون سے آلود گلاس میں وہ پاک نیاز ڈال دی. جب میں نے ڈال کے آپ کو دی، ایک مرتبہ آپ کہیں گے یہ مولانا صاحب کیسے ہیں، یہ نجف سے یہی پڑھ کر آئے ہیں. ایک پاک چیز کو، اللہ کی نعمت کو ایک نجس اور گندے برتن میں ڈال دیا. توجہ ہے، ایک پاک اور طاہر چیز کو ایک گندے اور نجس برتن میں ڈال دیا. گویا آپ کی عقل یہ قبول نہیں کرتی ایک پاک اور طاہر چیز کو گندے اور نجس برتن میں ڈالا جائے. جب میری اور آپ کی عقل پسند نہیں کرتی تو جو خالق کے عقل اللہ ہے وہ کیسے پسند کرے ایک نجس ظرف میں ولایت علی کا نور ڈال دے. اللہ کیسے پسند کرے جب میں اور آپ ایک تھوڑی سی نعمت خدا کو، ایک پاک اور طاہر چیز کو نجس اور گندا ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ کے کیسے کرتے. علی کی ذات تو وہ ہے کہ مصطفیٰ جسے اپنی دعاؤں میں رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں. روایت ہے، روایت کی ناقل ہے زوجہ رسول بی بی عائشہ، اور بڑی توجہ چاہتا ہوں. روایت کی ناقل زوجہ رسول بی بی عائشہ ہیں. کہتی ہیں ایک رات کو سید الرسل میرے گھر میں اپنی باری کے مطابق آئے. سید الرسل سوئے. جب رات کا درمیانی حصہ آیا میں نے دیکھا رسول اللہ کا بستر خالی ہے. ایک مرتبہ حیرانگی پریشانی ہوئی، یہ سید الرسل مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے. ہر ایک کی جتنی معرفت ہوتی ہے. کہتی ہیں میں دیگر زوجات نبی کے دروازے پہ پہنچی، دق الباب کرتی ہوں، پوچھتی ہوں رسول اللہ آئے ہیں. ہر بی بی پلٹ کر جواب دیتی ہے جو نبی امت کو انصاف سکھانے آیا ہے وہ تیرے ساتھ کیسے نا انصافی کرے. اللہ اکبر. ہر بیوی اپنی صاحب معرفت تھی. جو نبی امت کو انصاف سکھانے آیا ہے وہ تیرے ساتھ کیسے نا انصافی کرے. کہتی ہر بیوی کے دروازے سے مایوس پلٹی. میں پہنچی مسجد النبوی میں کہ سید الرسل شاید وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں. میں نے دیکھا کہ مسجد کا ہر کونا خالی ہے. مجھے نبی نظر نہ آئے. میری پریشانی اور بڑی. نبی نہ اپنی بیویوں کے گھر میں ہے، نبی نہ میرے گھر میں ہے، نبی نہ اللہ کے گھر میں ہے. آخر گئے تو گئے کا. کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کبھی کبھار رسول اللہ گھر کی چھت پہ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے کبھی کبھار. لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا.
یہ روایت پڑھ کے بھئی یا رسول اللہ آپ گھر میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی مساجد میں کعبے کے بعد افضل مسجد ہے مسجد النبوی، آپ اس کو چھوڑ کر گھر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ جبکہ نبی کا فرمان بھی ہے اور نبی کے دین کے وارث علی کا فرمان بھی ہے، جو بغیر عذر شرعی کے مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھے، فرماتے ہم پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دیں۔ یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے، کہا جو مسجد کو چھوڑ دے اور گھر پڑھے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع پہ رہوں، روایت ہے بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کبھی کبھار رسول اللہ گھر کی چھت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی یا رسول اللہ آپ گھر میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اسلام کا حکم ہے کہ جو مستحب نمازیں ہیں، نوافل ہیں، وہ آپ گھر میں پڑھیں، تاکہ جو آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ایک اس کا ریزن یہ ہے، جو بچے ہیں وہ آپ کے قیام سے، وہ آپ کے رکوع سے، وہ آپ کے سجدے سے اللہ کی بندگی سیکھیں۔ لیکن میں پلٹ کر پھر یہ کہوں گا یا رسول اللہ جس گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں، اللہ اکبر، وہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں اور آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور نبی تو پوری امت کو حکمت سکھانے آئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی گھر میں نماز پڑھیں اور حکمت سے خالی عمل انجام دیں؟ زوجہ رسول کہتی ہیں میں سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر پہنچی تو میں نے دیکھا ہے مصلی عبادت بچھا ہوا ہے اور سید الرسل مصلی عبادت پہ بیٹھے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرنے والا ہے رحمت للعالمین، اور دعا کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی دعا کر رہی ہے رب کی بارگاہ میں، تو مانگ کیا رہی ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا نبی زبان وحی سے فرما رہے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب۔ اے پالنے والے تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہ بخش دے۔ اب بی بی عائشہ کہتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں تھی رسول کے پیچھے، اب میں رسول اللہ کے سامنے آ بیٹھی، رسول اللہ مصلی پہ ہیں، میں رسول اللہ کے سامنے آ بیٹھی اور میں نے کہا یا نبی اللہ اللہ یوجد سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق، یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں 1,24,000 انبیاء ہے، جس میں ان کے اوصیاء ہے، جس میں اولیاء ہیں، جس میں اصحاب ہیں، جس میں یار ہیں، جس میں رشتہ دار ہیں، سب ہیں، آپ کو بھری کائنات میں کوئی بھی محبوب کبریا نہ ملا، اس کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرے۔ سید رسول لسان وحی سے فرماتے یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب۔ اور میری زوجہ سن، میں نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک مجھے محبوب کبریا علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا۔ سلامت سلامت رہے، ماشاء اللہ۔
یہ دلوں میں جو نور ہے، سبحان اللہ. مجھے امام کی روایت یاد آ گئی. امام فرماتے ہیں جب ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو جا کر اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرو. یہ ماؤں کی طہارت کا اثر ہے، یہ نور آل محمد کی وہ ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، جس سے چہرے کھل جاتے ہیں، جس سے طبیعت میں سرور آ جاتا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی. تو گویا زوجہ رسول نے بتایا، نبی نے دعا کی، واسطہ علی کا دیا. گویا اب حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بھئی اس گھر میں تو کوئی بچہ ہے نہیں. گویا نبی شاید اس گھر میں اس لیے عبادت کرتے ہیں، دنیا والوں کو اس بیوی کی زبانی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. جو امت اس زوجہ پر جو ایمان رکھتی ہے وہ کسی اور پر نہیں. اور نبی سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھو خبردار علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. مصطفیٰ جب بھی رب کو واسطہ دیتا ہے تو علی کا دیتا ہے. تو لہذا علی وہ ذات ہے جو صاحب کمال ہے، جو صاحب فضیلت ہے. آیا روایت کے جملے ہیں کہ آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد، آ کر کہتا ہے فرزند رسول میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. بھئی انسان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ جو اہل ہے اس سے جا کر سوال کیا جائے. یقیناً وہ امام سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ وارثان جنت ہی یہی ہے کہ مولا آپ میرے حق میں دعا کریں. اب امام کی محفل میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے. کچھ چیک کرنے کے لیے آتے تھے، کچھ استفادہ کے لیے آتے تھے. امام نے جب یہ کہا تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. امام علیہ السلام فرماتے انت فی الجنہ، اے ہماری ولایت رکھنے والے تو جنت میں. کہتا ہے یبن رسول اللہ، میں نے تو جنت کی چوکڑ نہیں دیکھی، آپ کہتے ہیں آپ جنت میں. میں نے جنت کی چوکڑ نہیں دیکھی اور آپ فرما رہے ہیں تو جنت میں ہے. امام کچھ پہنچانا چاہتے ہیں. جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو آج ان کا پیشوا ان کو رسوا کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے مولا میں نے تو جنت دیکھی نہیں ہے، جنت کی چوکڑ نہیں دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں ہوں. امام ان کے دل کو خوش کرنے اور ان منافقین کی ناک کو رگڑنے کے لیے فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فهو فی الجنہ، جس نے ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا وہ جنت میں. سلامت جس نے ہماری ولایت کا اقرار کیا. اس لیے مذہب تشیع میں محبت اہل بیت ضروریات اسلام میں سے، اور فقط یہ مذہب تشیع نہیں بلکہ اسلام کے قوانین اور اصول جو بنیادی جو ہمارے عقائد اسلامی، اس میں محبت اہل بیت کو فرض قرار دیا گیا. صرف مذہب تشیع میں نہیں ہے. حب پنجتن پا، مل کے صلوات پڑھ دے محمد والے. تو جو امام اس عظمت و شان کا مالک ہے وہ بھی فکر مند ہے آخرت کی تیاری کے لیے. بلا رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے حبداروں کو بتا رہا ہے دیکھو جس جنت کا میں وارث ہوں، میں چاہتا ہوں میرے چاہنے والے باعمل اور باکردار بن کر. امام ہمیں باکردار دیکھنا چاہتے ہیں. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ہمارا بیٹا شرابی ہو؟ جی پسند نہیں کرتے. کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ہمارا بیٹا قاتل ہو؟
کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ہمارا بیٹا جواری ہو؟ ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ہمارا بیٹا زانی ہو؟ ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ہمارا بیٹا شرابی ہو؟ ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ہمارا بیٹا چوری، ڈکیتی، فریب، بدکاریاں کرنے والا ہو؟ یقیناً آپ سب کہہ رہے ہیں ہرگز ہم پسند نہیں کرتے ہماری اولاد میں ان میں سے کوئی ایک خرابی ہو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جب میں اور آپ پسند نہیں کرتے ہماری اولاد بد کردار ہو، ہماری اولاد زانی ہو، ہماری اولاد جواری ہو، ہماری اولاد بے دین ہو، ہماری اولاد قاتل ہو، پھر وارث جنت امام کیسے پسند کریں ان کا چاہنے والا زانی ہو؟ پھر امام کیسے پسند کریں میرا حوبدار شرابی ہو؟ پھر امام کیسے پسند کریں میرا حوبدار فراڈ کرنے والا ہو، میرا حوبدار بے نمازی ہو، میرا حوبدار قتل اور ڈکیتیاں کرنے والا ہو؟ بھئی میں اور آپ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا علی مولا اپنے حوبداروں سے؟ علی مولا اپنے حوبداروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں اور آپ تو اپنی اولاد کے باپ ہیں، نبی اور علی پوری امت کے باپ ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں یا علی انا وانت ابوا لهذه الامه، اے علی میں اور تو اس امت کے باپ ہیں۔ اللہ صلی اللہ۔ جب ہم جیسا باپ یہ پسند نہیں کرتا ہماری اولاد بدکار ہو، برائی کی طرف ہو، علی جیسا امام جو امام ہادی ہے، جس کی ہادی ہونے کا ہم اعلان کرتے ہیں، جو امام المتقین ہے، وہ کیسے پسند کرے؟ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو لہٰذا ہمیں وہاں پر آخرت کی طرف جو سفر کرنا ہے وہ ایسا ہو کہ عملی تیاری کر کے جائے۔ اہل بیت نے اپنے کردار سے عملی تیاری بتائی۔ وارثان جنت، علی مولا وارث جنت ہے یا نہیں؟ ہمارا تو ایمان ہے قسیم النار والجنہ، علی کی محبت ہی سے جنت اور جہنم تقسیم ہونی ہے۔ تو جب ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ علی کی محبت سے، علی ہوں یا اولاد علی، علی مولا کو دیکھنے کس قدر با کردار تھے، جو وارث سے جنت امام ہیں وہ بھی کہہ دیتے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دیتے مجھے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کی کا یوم ضربت تو دیکھیں، روزے کی حالت میں ضربت لگی ہے اور نماز کی حالت میں لگی ہے۔ جو وارث سے جنت امام ہے اس کا کردار دیکھیں، جب خود حجت خدا نماز اور دین سے بے نیاز نہیں ہے تو پھر ہم ولایت کے نام پہ ہم کیسے بے نیاز ہو جائیں؟ بلکہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا کردار جتنا پاک ہوگا آل محمد کی شان تو جتنی ہے باقی رہے گی۔ لیکن دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا والے یہ کہیں گے دیکھو ہے علی کا چاہنے والا لیکن کردار میں بڑا نمازی ہے، علی کا چاہنے والا دیکھو کلام میں بڑا سچا ہے علی کا چاہنے والا معاملے کا بڑا صاف ہے۔ ایسے بن جائیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں دنیا والوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ نہیں، مومن کا حق زیادہ ہے۔ دنیا والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا ہو، امام فرماتے جب وہ مریض ہوں تو ان کی عیادت کو جاؤ، جب وہ مر جائیں ان کے جنازے میں جاؤ، جب وہ مشکل میں ہوں تو ان کی حاجت روائی کرو،
ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور اپنا پاک کردار پیش کرو، اور جب تم دنیا میں چلو وہ بول کر کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کتنا باادب بنایا ہے۔ اہل بیت ہمیں اور آپ کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد شریف ہو، پاک دامن ہو، اچھی ہو۔ کیا اہل بیت نہیں چاہتے؟ وہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ محبت اہل بیت ولایت آل محمد کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ وارثان جنت کا کیا کردار؟ چوتھے امام زین العابدین، روایت کے جملے، امام علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ امام نے اس آیہ مجیدہ کی عملی تفسیر پیش کی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاہدراہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ، اور بہترین زاہدراہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ امام نے اپنے عمل سے ایک تفسیر پیش کی، کیا ملتا ہے تاریخ میں؟ امام کا کردار وہ تھا کہ رات کی شب میں، رات کی تاریکی میں امام جس کمرے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ امام عبادت کر کر کے تھک جاتے تھے۔ جب امام کی کنیز سے پوچھا گیا بتاؤ امام کی عبادت کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ کہا مختصر بتاؤ۔ کہا مختصر ان کی عبادت دو جملوں میں ہے۔ پہلا یہ کہ میں نے کبھی امام زین العابدین کو دن کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا، میں نے روزے سے دیکھا، اور کبھی میں نے رات کو ان کو سوتے نہیں دیکھا۔ یعنی میں آرام کے لیے جاتی تھی، اگر بعد میں آتے تھے امام آرام کرنا اپنے بستر پر، تو میرے اٹھنے سے پہلے امام اٹھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے صرف آرام۔ روایت کے جملے ہیں، امام ساری رات عبادت کرتے ہیں اپنے گھر کے ایک کمرے میں۔ مستحب ہے کہ گھر میں ایک کونا اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرے، اہل بیت کی تعلیمات میں، اس لیے کہ جب مومن کی روح نکلنے لگے آداب میں سے ہے، اس کو اس مقام پر لے جائیں تاکہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو۔ مومن کو اس مقام پر لے جائیں جہاں پر وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جب مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس مقام پر وہ عبادت کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، 40 دن وہ مقام اس کی جدائی میں گریا کرتی ہے۔ اے بار الہ، میری پشت پر سجدہ کرنے والا میری دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ عام مومن کی شان ہے، اور جس زمین کے حصے پہ سید الساجدین سجدہ کریں، قربان جاؤں، زمین تمنا کرتی ہے کہ کب سید الساجدین مجھ پر سجدہ کرے۔ روایت ہے کہ امام اتنی عبادت کرتے پاؤں پہ ورم پڑ جاتے۔ روایت کے جملے ہیں، شیخ عباس قمی نے روایت نقل کی ہے، امام عبادت الہی کر کر کے اتنا تھک جاتے، جب رات کے اس حصے میں چاہتے کچھ لمحے کے لیے آرام کریں، اپنے بستر پہ جانے لگتے، امام اٹھنے کی طاقت نہ ہوتی، امام بچوں کی طرح اپنی ایڑیوں اور گھٹنوں پر آپ رینگ کر اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے جاتے۔ غور کریں، میں اور آپ دن میں سارا دن سفر کرتے رہیں تو ہمارے وجود میں جو تھکاوٹ ہوگی، لیکن امام زین العابدین اللہ کی عبادت، رکوع، سجدہ، قیام، جب وارثان جنت کا یہ کردار ہے، ہمیں کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ امام اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ہر نعمت الہی پہ سجدہ کرتے ہیں، ہر
مصیبت کے دفع ہونے پر امام سجدہ کرتے ہیں، دو مومنوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں تو امام سجدہ کرتے ہیں۔ امام کی سیرت یہ ہے، مومنوں کے درمیان صلح کرا کے سجدہ کرتے ہیں، اور آج ہمارا کردار یہ ہے، ہم مومنوں کو لڑوا کے پارٹیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ کردار آل محمد نہیں ہے۔ آل محمد کا کردار مومنین کو متحد کرے، اختلافات کو ختم کرے، اب آپس میں محبت اور بھائی چارگی کو قائم کریں۔ اہل بیت تو ہمیں ایک صف پہ جمع دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کی عملی مثال یہ فرش عزا ہے، یہ فرش عزا اس کی عملی مثال ہے۔ اہل بیت نے ایک فرش عزا پہ ہم سب کو متحد کر دیا ہے۔ اہل بیت یہی تو چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے متحد ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد اہل بیت، اللہ صلی علی محمد۔ تو لہذا اہل بیت، امام کی سیرت کیا ہے؟ امام ہر نعمت پہ سجدہ کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں میرے بابا اتنا سجدہ کرتے تھے، ہر 6 ماہ بعد امام کے اعضائے سجدہ میں سے 5 اعضائے سجدہ کو کاٹا جاتا تھا۔ امام کا ایک لقب ہے ذو الصفنات، جہاں پر آپ سنتے ہیں امام کا لقب تھا سجاد، امام کا لقب ہے عابد، امام کا ایک لقب ہے ذو الصفنات۔ ذو الصفنات کسے کہتے ہیں؟ ذو الصفنات، صفنات کہتے ہیں گرہیں پڑ جانا، گٹے۔ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ وہ بیٹھنے اور اٹھنے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں پہ گرہیں پڑ چکی ہوتی ہیں، سوج جاتی ہیں، ان جو ورم شدہ مقامات ہیں، جو گرہیں پڑ چکی ہیں، ان کو کہتے ہیں صفنات۔ یعنی ذو صفنات کثرت سے سجدہ الہی کرنے کی وجہ سے اعضائے سجدہ پہ گرہیں پڑ جاتی تھی۔ امام فرماتے ہیں ہر 6 ماہ بعد میرے بابا ان اعضائے سجدہ کو کٹواتے تھے۔ کیا کرتے تھے امام؟ وہ اعضائے سجدہ کو کاٹ کر غلام یا کنیز کو کہتے تھے جاؤ میرے کفن کے ساتھ رکھ دو۔ مولا کیوں؟ فرماتے تھے کہ زین العابدین کو حیا آتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرے اور زین العابدین کے ہاتھ خالی ہو۔ اللہ اکبر، یہ امام زین العابدین کا کردار، یہ آپ کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت وارثان جنت، امام کی یہ سیرت طیبہ، یہ کربلا کے بعد کی امام کی سیرت ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ائمہ اہل بیت کا کردار دشمنوں کو فائدہ نہ دے گا، یہ اہل بیت کا پاک کردار اس کو فائدہ دے گا جس کے دل میں نور ولایت علی ہے۔ اہل بیت کا راستہ پاک ہے، وہ ہمیں پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنا پاکوں کے راستے پہ چلیں، پاک کردار کے مالک بنے، جب میدان معاشر میں پنجتن پاک کی خدمت میں شفاعت کے لیے جائیں، وہ بول کر کہیں مرحباً بکا، او خوش آمدید ہمارے حبدار، تیری محبت پہ بھی راضی ہے، تیرے کردار پہ بھی راضی ہے۔ ایسے با کردار بن کے جائیں کہ امام ہر 6 ماہ بعد اعضائے سجدہ کٹوائیں اور ہماری زندگی میں سجدہ نہ ہو۔ امام کا ایک لقب ہے سجاد، سید الساجدین، سنا ہے کہ نہیں؟ سید ہمارا بچہ بھی الحمدللہ جانتا ہے کہ امام کا لقب ہے سید الساجدین، اور امام کا ایک لقب ہے زین ذرا اس میں غور کریں، امام کے انہی القاب میں بھی ہمارے لیے میسیج ہے۔ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سید الساجدین، یعنی سجدے گزاروں کے سردار۔ کس کے سردار؟ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، وہ سجدے گزار یہودی ہیں؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔
ایسے کہ نہیں؟ کیا وہ سجدے گزار عیسائی ہیں؟ وہاں تو سجدہ ہے نہیں۔ کیا وہ سجدے گزار بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کون سجدے گزار؟ یقیناً وہ سجدے گزار جن کے دل میں نور ولایت علی ہے۔ یا علی، دل میں یا علی، یعنی دل میں ہو علی کی محبت اور وجود میں ہو کردار علی، دل میں ہو علی کا نور ولایت اور عمل میں ہو علی کا سجدہ، تو جب ہم سجدے گزار بنے علی والے ہو کر تب ہمارے سردار ہوں گے زین العابدین، سید الساجدین۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو پہلے ان سجدے گزاروں میں بنائیں کہ ہمارے سردار سید الساجدین بنے اور زین العابدین۔ امام ہیں عبادت گزاروں کی زینت، تو کیا کون سے عبادت گزار؟ یہودی؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ عیسائی؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہندو؟ ہرگز نہیں۔ کون عبادت گزار؟ چونکہ ہمارا ایمان ہے اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک 14 کی ولایت نہیں ہے۔ یا علی، روایت ہے میدان معاشر میں بڑے بڑے حاجی نمازی روزے دار جب جا رہے ہوں گے آواز قدرت آئے گی، قرآن کی آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو آج امر عظیم کا سوال کرنا ہے۔ چھٹے لالے ولایت سے پوچھا گیا مولا وہ کون سا سوال ہے؟ فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ یا علی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ تو لہذا علی کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، علی کی محبت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر اعمال کی قبولیت چاہتا ہے کوئی شخص تو پہلے آ جائے 14 کے نور ولایت پر۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو لہذا عبادت گزاروں کی زینت ہے، تو اپنے آپ کو پہلے عبادت گزاروں کے صف میں لے آئیں، تب ہماری زینت بنیں گے زین العابدین۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء کے بارے میں جو تعارف کرایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے انبیاء ہیں یہ ہیں عابدین۔ کون ہیں؟ یہ ہیں عابدین۔ اور اللہ نے قرآن میں جو ملائکہ کا تعارف کیا ہے فرمایا یہ ہیں ساجدین۔ انبیاء کون ہیں؟ عابدین۔ ملائکہ کون ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں اگر امام زین العابدین کو اگر ہم انبیاء میں دیکھیں تو زین العابدین نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر امام زین العابدین کو انبیاء کی صف میں دیکھیں تو زین العابدین نظر آتے ہیں، اور اگر ملائکہ کی صف میں دیکھیں تو سید الساجدین نظر آتے ہیں۔ یا علی، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار۔ یا علی
لہذا پاکوں کے ماننے والے ہیں، پاکوں کا کردار ہمیں پاک بناتا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے دوست زیادہ ہوں، میرے دشمن کم ہوں۔ یہی نسخہ ہمارے چوتھے لال ولایت نے دیا۔ ایک شخص جب نہ رسول اللہ، میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، لوگ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں بھلائی کرتا ہوں اور لوگ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ قبلہ ہمارے رشتہ دار، ہم تو ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ میں بھائیوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، میرے بھائی میرے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ میں بڑوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، وہ میرے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ یہی مشکل لے کر آیا امام کی خدمت میں، مولا میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، وہ میرے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، وہ میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اتنی پیاری نصیحت کی اپنے چاہنے والوں کو، فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو، مرتے دم تک تمہارے دوست زیادہ ہوں گے، تمہارے دشمن کم ہوں گے۔ شرط یہ ہے میرے اس نسخے پہ عمل کرنا ہے۔ امام ضمانت دے، میرے اس بتائے ہوئے نسخے پہ عمل تم کرو، تمہارے زیادہ دوست ہونے اور تمہارے کم دشمن ہونے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ امام کے صحابی ہیں، امام کے شاگرد ہیں، کہا مولا بیان کیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو پوری دنیا تمام مسلمانوں کو اپنا خاندان سمجھو۔ بڑے آسان لفظوں میں بات پہنچا رہا ہوں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ پورے تمام مسلمانوں کو اپنا خاندان سمجھو۔ خاندان میں 3 قسم کے افراد ہیں، یعنی تمام مسلمان۔ فرماتے ہیں یا تو وہ تم سے بڑے ہیں، یا وہ تمہارے ہم ایج ہیں، یا وہ تم سے چھوٹے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ جب پورا خاندان سمجھو تو جو تم سے بڑے ہیں ان کو باپ سمجھو، جو تمہارے ہم عمر ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھو، جو تم سے چھوٹے ہیں ان کو اپنی اولاد سمجھو۔ اور کوئی بھی شخص اپنے باپ کے نقصان کے لیے نہیں سوچتا، اپنے سے بڑوں کے لیے کبھی نقصان اور ضرر کی بات نہ سوچ، جیسے تو اپنے باپ کے لیے بھلائی اور خیر سوچتا ہے۔ ہر مسلمان جو تجھ سے بڑا ہے سب کے لیے بھلائی اور خیر سوچ۔ امام فرماتے ہیں کوئی بھائی اپنے بھائی کو نقصان نہیں پہنچاتا، جو تمہارے ہم ایج ہیں ان کے نقصان کے بارے میں نہ سوچ، ان کے بارے میں فائدے کے بارے میں سوچ۔ جو تم سے کم عمر ہیں وہ تمہاری اولاد کی مانند ہیں، اور کوئی بھی دانا عقل مند اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچاتا، اولاد سے پیار کرتا ہے۔ جو تجھ سے چھوٹے ہیں ان کو اولاد سمجھ کر ان سے پیار کر، ان کو فائدہ پہنچا۔ اللہ اکبر۔ امام نے یہ 3 اصول دے دیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ امام فرماتے ہیں ان 3 باتوں پہ تم عمل کرو، لیکن یاد رکھنا، امام فرماتے ہیں کبھی اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں فلاں سے افضل ہوں، میں اس سے اشرف ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس مقام ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس فلاں ہے، امام فرماتے ہیں اگر تیرے ذہن میں سامنے والے کے لیے افضلیت کا اپنے بارے میں خیال آئے تو اس کو شیطانی خیال تصور کرنا۔ امام فرماتے ہیں اس لیے تو یہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے نفس کو سدھارنا، جو تجھ سے بڑا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں جو تجھ سے بڑا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں،
جو تجھ سے چھوٹا ہے اس کے گناہ کم ہیں، جو تجھ سے بڑا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو تجھ سے چھوٹا ہے اس کے، اور جو تیری ہم عمر ہے، یاد رکھ صرف یہ اپنے نفس سے کہے کہ تجھے تو اس کے گناہوں کے بارے میں پتہ نہیں، اپنی خطاؤں کا علم ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں خود کو گناہگار سمجھ۔ تو امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تیرا اکرام اور عزت کرے تو خوش فہمی کا شکار نہ ہونا، یہ سمجھنا یہ اسلامی حق تھا جو وہ اپنا ادا کر رہا ہے، وہ اپنا اسلامی حق ادا کر رہا ہے، اور اگر کوئی تیرا احترام نہ کرے، تیری تعظیم نہ کرے تو اپنا دل چھوٹا مت کرنا، یہ سمجھنا رب کی ذات تیرے کچھ گناہوں کی سزا تجھے دنیا میں دے رہی ہے۔ یا بھائی، اہل بیت ہمیں کس قدر با کردار بنانا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ بس آخری روایت اور میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ روایت ہے مومن کے دامن میں اعمال صالح ہوں۔ روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے، نامہ اعمال جب کھلا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا 200 سال کا گناہ، 300 سال کا گناہ، یہ بول کر کہیں گے بار الہ یہ نامہ اعمال ہمارا نہیں ہے، ہماری زندگی تھی 60 سال، ہماری زندگی تھی 70 سال، اس میں گناہ لکھا ہے 300 سال 200 سال۔ آواز قدرت آئے گی میرے بندے میں ظالم خدا نہیں، یہ نامہ اعمال تیرا ہے۔ بار الہ وہ کیسے؟ آواز قدرت آئے گی اے میرے بندے تو جو گناہ کرتا رہا، تو جو غلطیاں کرتا رہا، تو جو نادانیاں کرتا رہا، تو نے اپنی اولاد میں وہ گناہ چھوڑے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، تیرے مرنے کے بعد نسل در نسل جب تک لوگ گناہ کرتے رہے ملائکہ تیرے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے رہے۔ فکر مند ہونا چاہیے۔ اور سید رسول نے فرمایا اس روایت کا دوسرا رخ، فرماتے ہیں بعض لوگ آئیں گے جن کا نام اعمال کھولا جائے گا، 200 سال کی نیکیاں، 300 سال کی نیکیاں، یہ کہے گا بار الہ یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، میری زندگی 60 سال ہے 70 سال ہے، اس میں تو 300 سال کی نیکیاں ہیں، 200 سال کی نیکیاں ہیں۔ آواز قدرت آئے گی میرے بندے میں عادل خدا ہوں، تو نے جو نیکی کی بنیاد اپنی اولاد میں رکھی، اپنے بہن بھائیوں میں رکھی، یتیم بھائیوں میں رکھی، یتیم بہنوں میں رکھی، جو تو نے ان کی اچھی دیکھ بھال کی، جو ان کے حق کو ادا کیا، اور جو تیری نیکیاں تھی یہ نسل در نسل یہ نیکیاں آگے چلتی رہی، ملائکہ میرے حکم سے تیرے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھتے رہے۔ لہذا مومن اس طرح سے زندگی گزارے نام اعمال میں نیکیاں ہوں، نہ کہ ہماری کوئی برائی کی وجہ سے ہم تو مر جائیں اور ہمارے مرنے کے بعد ملائکہ ہمارے نام اعمال میں برائیاں لکھتے ہیں۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بہت کچھ لٹایا ہے، اجرکم علی اللہ زیادہ۔ 3 ودا ہوئے کربلا میں، اور ہر ودا دوسرے سے بڑا سخت ہے۔ پہلا ودا خود زہرا کے لال حسین، روایت کہتی ہے جب دیکھا نا اصحاب مارے جا چکے ہیں، لاشوں پہ لاشیں پڑے ہیں، لاشوں کے درمیان غریب کربلا آ کر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں قوموا ایھا الکرام ادفعوا عن حرم رسول اللہ، اور میرے اصحاب اٹھ جاؤ، وہ علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرو، اجرکم علی اللہ زیادہ۔ امام اپنے اصحاب کے لاشوں کے درمیان امام یہ استغاثہ کر رہے ہیں۔ دوسرا امام نے فرمایا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرنے والا؟
اشرکم علی اللہ زادہ. روایت کہتی ہے روتی آنکھوں سے جب زہرا کا لال میرے خیمے پہ آیا، بہن زینب سے کہا یا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق الذی لا یرغب فی احد. اب میری بہن زینب مجھے ایسا پرانا لباس دے جو زہرا کا لال پہن لے اور جس میں اشکیہ یہ رغبت نہ رکھے. روایت کہتی ہے یا حسین رو رہے ہیں، وداع کرتے ہوئے حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے. جناب زینب فرماتی ہیں یا اخل حسین، اے بھیا حسین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یا اختی زینب، اے بہن زینب مجھے یہ بات رلا رہی ہے، اما قلیل تساقون بین العاداء، اور علی کی بیٹی مجھے یہ بات رلا رہی ہے، اور میرا لاشا پامال ہونے کے بعد اور میری بہنوں کے بازوں میں رسیاں باندھ کر وہ اشکیاء کے درمیان وہ قیدی بنا کر پھرایا جائے گا. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے اسی مقام پر جناب سکینہ رو رہی ہے اور رو کے کہہ رہی ہے یا ابتا استسلمت للموت. بابا لگتا ہے پھر جیسے آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے. اور زہرا کا لال رو کے فرماتا ہے کئی فلا یستسلمو لا ناصر ولا معین. اور میری لفت جگر اور کیسے میں موت کی تیاری نہ کرو اور نہ میرا کوئی مددگار ہے اور نہ میرا کوئی ناصر ہے. پھر حسین مولا فرماتے ہیں لا تحرکی قلبی بے دمع کا حسرہ. اور میری لاڈلی سکینہ وہ اپنے حسرت بھرے آنسوؤں سے وہ اپنے بابا حسین کا دل نہ دکھا. اے میرے دل میں اکبر کا بڑے ارمان، اے بڑے غم پہلے بھی موجود ہے. اجرکم علی اللہ زادارو. اے روایت کہتی ہے اے زہرا کا لال اے وداع کر کے جب پہنچا میدان میں یہ ایک لعین نے سر پہ پتھر مارا، وہ آپ کی پیشانی مبارک سے خون نکلا. امام اپنے دامن سے خون صاف کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک لعین نے ایک زوردار تیر مارا. علامہ حسین نجفی نقل کرتے ہیں اس لعین کا تیر اس زور سے تھا جو امام کے سینے میں پیوست ہوا، کمر کی طرف سے نکلا. اور زہرا کے لال نے جتنی کوشش کی تیر آگے سے نہ نکل پایا. جھک کے زہرا کے لال نے تیر نکالا. اے خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے اپنا ہاتھ چلو بھرا، ایک چلو سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا اور دوسرا چلو وہ اپنے آسمان کی طرف. اے حسین نے یہ اپنی داڑھی پہلی مرتبہ خضاب نہیں کی، اور کبھی اکبر کے خون سے خضاب کی ہے اور تو کبھی اصغر کے خون سے خضاب. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.